بندے نے پورے 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر جو ہے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر لیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنا مسنون ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں۔ اب ایک دن عید کا آتا ہے، یکم شوال جو ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے فرمان ہے۔ آپ نے بیان کر دیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو ہے ان 2 دنوں کا روزہ رکھے۔ تو یہ ایک الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مطلب پہلا دن جو ہے اس کو چھوڑ کر باقی جو شوال کے ایام ہیں ان دنوں کے اندر بندہ 6 روزے رکھ لے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مستحق بن سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا کر۔ اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس طرح تو پورے سال کے روزے بندہ رکھے گا اتنا ثواب ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے جس میں صحابہ نے سوال کیا تھا، ایک نے کہا تھا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ بندہ یہ 6 روزے رکھے گا تو اس کا پورا زمانہ جو ہے 1 سال جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے روزے رکھے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مسلسل روزے نہیں رکھنا، اور یہ فرمان کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھے گا اس کو گویا کہ پورا 1 سال کے برابر جو ہے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے، بلکہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرے۔ اب اس مہینے کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ آپ کو معلوم ہے، تم جانتے ہو حج کے مہینے کون سے ہیں؟ تو یہ مہینے جو ہیں شوال کا مہینہ، اسی طرح آگے ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے جو ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اشہر معلومات سے وہ مراد یہ 3 مہینے لیتے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ اور اسی طرح ذی الحجہ، یعنی یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ جو بندہ شوال کے اندر حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے تو گویا کہ اس بندے کا احرام باندھنا ٹھیک ہے، اور جو بندہ اس شوال کے مہینے سے پہلے احرام باندھ لے تو اس کا احرام باندھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حج کے لیے وہ جائے عمرہ کرے تو اس کا ایک نفلی عمرہ ہوگا، نہ کہ حج کے ساتھ جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ عمرہ ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے کہ یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ آج تو مہینوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور بعد کا دور جب سفر لمبے تھے، پیدل لوگ جایا کرتے تھے، اسی طرح یہ سفر مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، اور شوال کا مہینہ اسی طرح آگے والے مہینے جو ہیں ان کے اندر حج کا احرام باندھ لیا جائے۔ جو بندہ باندھ لیتا تو اس کا احرام باندھنا ٹھیک ہوا کرتا تھا۔ تو یہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 3 مہینے ایسے مہینے ہیں جنہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے، ان میں احرام باندھنا ٹھیک ہے۔ اب حج کی اقسام 3 ہیں۔ ایک حج ہوتا ہے جسے کہتے ہیں حج مفرد، حج افراد بھی کہتے ہیں، ایسا حج کہ بندے نے سفر کیا حج کے لیے
اور صرف حج ہی کرتا ہے، عمرہ ادا نہیں کرتا۔ اور ایک حج ہے جسے کہتے ہیں حج قران، بندہ حج کے لیے جاتا ہے، ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام کے اندر وہ عمرہ بھی کرتا ہے اور ساتھ حج بھی کرتا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو، عمرے کو اور حج کو ملا دیتا ہے، تو یہ ہے حج قران۔ اور تیسری قسم جو حج تمتع ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حج کے لیے گیا، اس نے احرام باندھا، عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، پھر حج کے لیے دوبارہ سے وہ احرام باندھتا ہے، تو یہ ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، یعنی عمرے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے، وہ اپنی تجارت بھی کر سکتا ہے، اس میں خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں حج کی۔ تو جو یہ مہینہ ہے شوال کا، یہ بھی انہی مہینوں میں سے آتا ہے جو حج کے مہینے۔ یہ تیسری خصوصیت ہے اس مہینے کی۔ چوتھی خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس مہینے کے اندر شادی کرنا، بیاہ کرنا، یہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، جس طرح دورہ جاہلیت کے اندر لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا، شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی جو ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں یعنی وہ یہ خواہش کرتی ہیں کہ ان کی گھر کی عورتیں، جو ان کے خاندان کی عورتیں ہیں، ان کا نکاح جو ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہو۔ تو اسی پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جہاں پر یہ حدیث بیان کی ہے، اس حدیث پر وہ یہی باب قائم کرتے ہیں کہ وہ اوقات کہ جن کے اندر نکاح کرنا مستحب ہے، پھر یہ حدیث لے کے آتے ہیں۔ اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے اسی بات کی صراحت کی ہے، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ شوال کے مہینے کے اندر اگر نکاح ہوتا ہے تو وہ استحباب ہے، یعنی اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا اور اس چیز کی خواہش کی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا نکاح اس مہینے کے اندر کریں۔ اور مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے دور جاہلیت کی طرح کہ جس طرح اس مہینے کے اندر اگر نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، وہ منحوس ہے۔ شوال کے معنی ہے دور کرنا، اٹھا لینا، تو اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ برا فعل لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر نکاح کیا جائے، شادی کی جائے تو وہ منحوس۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح محدثین نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ اس مہینے کے اندر نکاح کرنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے، اور سلف نے اس کو مستحب یعنی جانا ہے، پسندیدہ جانا ہے۔ اور اس مہینے کی پانچویں خصوصیت کیا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے کہ میرا خیمہ جو ہے وہ لگا دیا جائے، تو آپ کا خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر آپ کی بیویاں ام المومنین، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا دیا گیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حکم دیا کہ میرا خیمہ بھی لگا دیا جائے، تو میرا خیمہ بھی لگا دیا گیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حکم دیا کہ میرا خیمہ لگا دیا جائے، تو ان کا خیمہ بھی لگا دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیمہ لگا دیا گیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ ان کے خیمے لگ گئے، تو انہوں نے بھی حکم دیا کہ میرا بھی خیمہ لگا دیا جائے، میں بھی اعتکاف کروں گی مسجد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی تو آپ نے کہا کیا انہوں نے خیر کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو
ارادہ کر رہی ہیں کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے، میں نے بھی بیٹھنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا، آپ اس سال اعتکاف نہیں بیٹھے، اور یہاں تک کہ ام المومنین کو بھی حکم دیا کہ ان کے بھی خیمے جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اعتکاف نہیں کیا۔ پھر یہی 10 دن کا اعتکاف جو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، پھر اس کی قضائی جو ہے شوال کے اندر دی، یعنی کسی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے جو بندہ ارادہ رکھتا تھا وہ اعتکاف نہیں کر سکا، یا اعتکاف کرنے کی نیت سے وہ آیا ہے، وہ اعتکاف میں چلا گیا، تو وہ اپنی قضائی اس مہینے کے اندر دے سکتا ہے۔ یعنی یہ 5 خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے اس ماہ شوال کی بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔